انسان جب آہستہ چلتا ہے تو اس کے گرنے کا اندیشہ کم ہوتا ہے. جب انسان تیز چلتا ہے تو اس کے گرنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، کئی معاملات اس کو ہوتے ہیں. اور جائز کا فتویٰ لگانے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ بالکل کہ اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں لحبرت تحبیراً، یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے، اس قدر کی علمی بحث ہے کہ میں اس کو اور اٹھا کر پڑھتا. اٹھا کر پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ بغیر تکلف کے تو انسان پڑھ نہیں سکتا. بالکل کہ یہ قرآن ایک ایسی اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا یہ کلام ہے. اگر یہ پڑھنا غلط ہوتا، جس رب کی یہ کلام ہے اگر یہ غلط ہوتا پڑھنا، تو اللہ ان غلط پڑھنے والے کے منہ ٹیڑھے کر دیتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ھدی للمتقین ھدی للمتقین ھدی للمتقین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہستی موجود ہے جن کے نام سے تقریباً بہت سارے لوگ آپ لوگ واقف ہوں گے. تو ان کو آج الحمدللہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے، ہمارے سیٹ پہ موجود ہیں. عبدالسلام عزیزی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، جو کہ ایک بہترین انداز میں تراویحیاں یہاں کراچی میں پڑھانے آتے ہیں. شیخ صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اتنے قیمتی وقت میں سے جو ہے وہ ہمیں ٹائم دیا، اور آپ کی طبیعت بھی کچھ ناساز رہی ہے ان کچھ دنوں، تو آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بہتر ہے آپ؟ اچھا شیخ صاحب، آپ کے پاس آنے کی وجہ یہ ہے، آپ کے ساتھ جو ہمیں دلی محبت ہے وہ قرآن پاک کی وجہ سے ہے. تو ماشاءاللہ آپ بہترین انداز میں قرآن پڑھاتے ہیں، تو ہم کراچی والوں کے لیے آپ ایک نعمت کے طور پہ ثابت ہوئے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے گزشتہ دنوں میں آپ کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی، لیکن پھر بھی آپ کا جو ٹائم پیریڈ ہے تراویح پڑھنے کا تو وہ ہے تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کا. لیکن اس وقت میں ہم نے کوئی کمی کوتاہی نہیں دیکھی. شیخ صاحب اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میں سب سے پہلے تو آپ کا، سب بھائیوں کا، جتنے بھی محبین ہیں قرآن کریم کو سننے والے، سماعت کرنے والے، اور اس طرح قرآن کی وجہ سے میرے ساتھ محبت کرنے والے، ان کا مشکور اور ممنون ہوں کہ وہ قرآن کریم سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور اپنے جذبات کا، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اسی محبت میں سے آپ نے بھی آج اپنی محبت کا ایک اظہار کیا، تو اس حوالے سے میں آپ کا مشکور ممنون ہوں. دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ نے سوال یہ کیا کہ باوجود اس کے کہ تراویح کا پیریڈ جو ہوتا ہے وہ 2.5 سے 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس میں دعا بھی ہوتی ہے اور اس میں کئی طرح کے انداز ہوتے ہیں پڑھنے کے. اس پڑھنے کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ باوجود اس کے کہ آپ بیمار تھے، لیکن آپ نے تراویح پڑھنے کے حوالے سے، پڑھانے کے حوالے سے، قرآن کو پڑھنے کے حوالے سے ہمیں پیچھے سے کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی. میں اس پر سب سے پہلے تو اپنے اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اللہ کی دی ہوئی ہمت اور اس کی دی ہوئی رحمت اور اس کے فضل کے بغیر ایک حرف تو دور کی بات، ایک حرکت بھی نہیں پڑھ سکتا. یہ سب کچھ اللہ کے حضور مسجود ہو کر جب میں اپنی تراویح مکمل کرتا ہوں تو اپنے اللہ کے حضور میں جہاں میری رہائش ہے وہاں پر جاتا ہوں اور اس سے اپنی خلوت میں اپنے رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ میرے لیے ہر معاملے میں آسانی کر دیجیے. تو دعائیں انسان کا سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ محور ہوتی ہیں. اس کی سب سے مومن کی سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ کے حضور اس کی دعا ہوتی ہے. تو وہ دعا جو ہے اللہ کے سامنے کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں وقتاً فوقتاً ظاہر بظاہر اپنے استاد گرامی حضرت الاستاد، ان سے میں نے 10 سال پڑھا ہے، حضرت استاد الشیخ قاری ابراہیم بن محمدی حافظ اللہ وران، ان کے ساتھ فون پہ رابطے میں رہتا ہوں، ان کی دعائیں لیتا رہتا ہوں. تو میرے اساتذہ کی دعائیں. اور تیسری بات جو ہے کہ جس کا میں ذکر نہ کروں تو یہ بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں ناشکری ہوگی کہ میرے مربی، میرے محسن جو حضرت مفتی کلیم اللہ صاحب ہیں، ان کا میرے پیچھے کھڑا ہونا
اور ہمہ وقت پورے رمضان المبارک میں ان کا جو عمل میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ میرے لیے بہت دعا کرتے ہیں، بہت دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی دعائیں، وہ مستجاب الدعوات شخصیت ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور دوسری بات ان کے اندر اللہ نے جو خوبی رکھی ہے کہ حوصلہ افزائی، اور جس طرح کہ ایک والد اور ایک استاد اپنے شاگرد کو یا ایک بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو موٹیویٹ کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ اس کو رہنمائی دیتا ہے اور پل پل پر اس کو ہر لحاظ سے گائیڈ کرتا ہے، تو ان کا مجھے گائیڈ کرنا اور ان کا مجھے حوصلہ دینا، کیونکہ وہ بھی ایک بہترین قاری قرآن ہے اور بہترین عالم دین ہے ماشاءاللہ، تو ان کی حوصلہ افزائی، ان کا محبت اور پیار اور ان کی دعائیں، یہ دو چیزیں، اور تیسری میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے والدین میرے لیے دعا کر گئے ہیں، ان کی دعائیں مجھے لگی ہیں، اس کی وجہ سے الحمدللہ میں اس وقت یہ میرا 29واں مصلی تھا ماشاءاللہ۔ سنا رہا ہوں، تو مجھے اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ ان کی دعائیں لگی ہیں، اس کی وجہ سے مجھے کسی قسم کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ اچھا شیخ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ تراویحوں کو تو چلے ایک سلسلہ الگ ہے، یہ تو ایک بڑی ذمہ داری ہے، تراویحوں کے علاوہ بھی آپ کے پروگرامات وغیرہ دیکھتے ہیں، مصری قاریوں کے ساتھ آپ ماشاءاللہ جو ہے نا وہ کمپٹیشن میں بھی ہوتے ہیں، اور ابھی گزشتہ برس جو ہے وہ جامعہ دراسات الاسلامیہ میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں مصر سے قراء حضرات آئے تھے، تو وہاں میں نے آپ کو پہلی دفعہ کسی اور ٹون میں قرآن پڑھتے دیکھا، ورنہ آپ کو ہم مشاری کی آواز میں سنتے دیکھتے تھے، شیخ شریم حافظہ اللہ کی آواز میں ہم آپ کو سنتے دیکھتے تھے، لیکن میں نے پہلی دفعہ آپ کو دیکھا کہ آپ مصری قاری عبدالباسط عبدالصمد کی طرح بھی قرآن پڑھنا جانتے ہیں، تو وہ جو ایک لہجہ ہے اس کے اندر اور یہ جو تراویحوں میں جو ہم سنا رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی فرق ہے سیکھنے میں یا پڑھنے کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا اچھا سوال ہے۔ اس میں اصل میں قرآن کریم کے پڑھنے کے مراتب ہیں، اس میں سب سے پہلا مرتبہ تحقیق ہے کہ جس میں ابتدائیہ بچے کو سکھانے کا، ہر حرف کو، ہر لفظ کو مخارج اور صفات کے ساتھ مکمل، بہت انتہائی ٹھہر کر کے پڑھنا، جیسے ہجے کر کے پڑھایا جاتا ہے لفظ کو یا حروف کو، وہ انداز ہوتا ہے، وہ تحقیق ہوتا ہے۔ اس کے بعد تدبیر ہوتی ہے جو کہ نمازوں میں ہوتی ہے، نمازوں میں آپ سنتے رہتے ہیں، نمازوں میں انہی تحقیق سے تھوڑا سا آگے آ کر تھوڑا سا تیز، اور اس کے بعد تراویح میں جو انداز ہوتا ہے، یہ انداز ہوتا ہے حدر کا، اس میں دوڑ ہوتی ہے، مطلب مخارج صفات اپنی جگہ پہ مکمل ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے، لیکن انسان جب آہستہ چلتا ہے تو اس کے گرنے کا اندیشہ کم ہوتا ہے، جب انسان تیز چلتا ہے تو اس کے گرنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، کئی معاملات اس کو ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو پڑھنے کا جو تراویح کا جو انداز ہے، اس کے اندر حدر پڑھی جاتی ہے۔ تو چوتھا مرتبہ جو آپ نے سوال کیا وہ ہے ترتیل کا، جس کو ہم مشق کا نام دیتے ہیں، کہ جیسا کہ علامہ جزری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْتِيلِهِ إِلَّا رِيَاضَةُ امْرِئٍ بِفَقِّهٍ، اور اقبال کا بھی شعر ہے کہ زندگی بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، اتنا آسانی ہے قاری قرآن ہونا۔ تو قرآن کریم کی ریاضت جو ہے، یہ قرآن دنیا کے اندر اللہ کی یہ کلام ہے، اور یہ واحد علم ہے کہ جس کو انسان بالتلقی پڑھ سکتا ہے، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے سامنے پڑھا، اور جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا، دور کرتے تھے ہر سال، تو مشاہدے کے طور پر سامنے وہی نازل ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک استاد نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور شاگرد صحابہ تھے جی، پھر صحابہ کے شاگرد تابعین، تبع تابعین، ایسے متقدمین، متاخرین، خلف سلف سارے ہیں، ایسے ہی ہم نے اپنے اساتذہ کے بالتلقی سیکھا ہے۔ تو یہ ریاضت اتنی کی ہے اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کسی بھی مومن کا اجر ضائع نہیں کرتا، ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ تو میں نے اپنے بچپنے میں جو میرے استاد تھے حضرت
الشیخ القاری المقری بابا قرات قاری یحییٰ رسول نغری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ الواسعہ، ان کے مدرسے کا یہ ایک امتیاز تھا کہ وہ اپنے مدرسے میں ہر سال 2-3 قرہ کو کھڑا کرتے تھے. اسٹیج کے اوپر پڑھنے کا جو مہارت ہے وہ اس مدرسے میں سکھائی جاتی ہے. اور ان کے بعد الحمدللہ آج ان کی سنت ہم زندہ کرتے ہیں اپنے مدرسے معہد القرآن الکریم میں. میرے پاس ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو پروگرام کے اوپر مشق کے انداز میں تلاوت کرنے والی قرہ کی ٹیم ہے. یہ کہاں پہ ہے ادارہ؟ یہ لاہور میں مدرسہ معہد القرآن الکریم ہے. معہد القرآن. 700 طالب علم میرے پاس پڑھتا ہے، اور وہاں پر ہم تینوں انداز سکھاتے ہیں، تحقیق بھی، حدر بھی اور یہ ترتیل بھی. میرا جو بھی شاگرد ہے وہ حدر میں بھی قرآن پڑھنے کا اللہ کی رحمت سے اس کو اللہ نے ملکہ عطا فرمایا ہے، اور مشق میں پڑھنے کا بھی، یعنی سب انداز میں پڑھ سکتے ہیں. اور آپ کا سوال تھا مشق کا. مشق کو پڑھنے کے لیے اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور ہم نے عربوں سے حدر سیکھا ہے، اور مصریوں سے ہم نے ان کی تلاوتیں سن کے الشیخ سید سعید مصری کی تلاوت سنے، سید الشیخ صدیق المنشابی کی تلاوت سنے، اور اس طرح شیخ قاری عبد الباسط کی تلاوت سنے. ٹھیک ہے جی. یہ تلاوتیں سن کے ہم نے الحمدللہ ان کو پھر اپنے اوپر لاگو کیا. ان کے قواعد ضوابط، ان کا اتار چڑھاؤ سنتے تھے. پھر اپنے اساتذہ سے ہم مشق کرتے تھے. بہت مشق کی. میرے مشق کے استاد ہیں قاری عبدالرزاق ثانی صاحب، وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ اور پڑھو، اتنا پڑھو کہ گلے میں زخم ہو جائیں، تب بھی پڑھنے سے نہیں رکنا ہے. اور ایسے ہی ہوتا تھا، گلا خراب ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی مشق نہیں چھوڑتے تھے. وہ کی ہوئی مشق جو ہے آج تراویح میں بھی کام آتی ہے اور اسٹیج میں بھی کام آتی ہے، اور اس میں تیرے تمام اساتذہ کی محنتیں ہیں. تو یہ ترتیل کا انداز جو ہے ہم نے یہ مشق کر کے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے، کیونکہ یہ بالتلقی ہم نے اپنے اساتذہ سیکھا، انہوں نے ان سے سیکھا، انہوں نے سیکھا، اس طرح یہ انداز. تو شیخ یہ جو آپ نے جیسے بھی فرمایا کہ گلے ہمارے خراش آ جاتی تھی، یہاں تک کہ مطلب ایک جسمانی اذیت اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ مزمل میں ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. اور جن چیزوں کی آپ بات کر رہے ہیں یقیناً یہ تو اس سے بھی زیادہ ٹھہرنا ہے، لیکن اس کے اندر جو جسم کو اذیت پہنچ رہی ہے، تو اس کا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ گناہ ہو اس کا، یا اپنے آپ کو تکلیف دے کے اللہ کی عبادت کرنا ہے؟ جی، میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کو پڑھنے کے ادوار ہیں، دور ہیں، مراتب ہیں. ان مراتبوں میں سے ایک یہ مرتبہ ہے. مرتبہ کی سمپل آپ کو میں مثال دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ پڑھاتے، یہ جب خطبہ دیتے تھے، تو کیا اس میں قرآن نہیں پڑھتے ہوں گے؟ پڑھتے ہیں. آپ کا چہرہ سرخ نہیں ہوتا؟ بالکل، حدیث کے مطابق سرخ. ہاں جی. حضرت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ ورعاہ کے سامنے میں نے تلاوت کی، بڑے بڑے علماء کے سامنے میں نے تلاوت کی، کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا اس حوالے سے. تو یہ ایک انداز ہے پڑھنے کا. جیسے مقررین کے اپنے اپنے تقریر کرنے کے انداز ہیں. حضرت قاری صاحب کا انداز دھیما ہے، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کا انداز جو جشیلا ہے. ایسے تقریر کرنے کے انداز ہیں اپنے سے. امیر حمزہ صاحب ہیں، ان کا بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. کس کا معتدل انداز ہے، کس کا جشیلا انداز ہے. اس طرح قرآن پڑھنے کے بھی انداز ہے. تو یہ تکلف نہیں ہے، اور یہ ایک علمی بحث ہے، اس کے اوپر ابھی بات نہیں کر سکتے. لیکن میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے گئے، ابو موسیٰ اشعری کو صبح بتایا کہ میں نے تمہارا قرآن سنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں، لحبرت تحبیراً، یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے. اس قدر کی علمی بحث ہے کہ میں اس کو اور اٹھا کر پڑھتا. اٹھا کر پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ بغیر تکلف کے تو انسان پڑھ نہیں سکتا. بالکل. اور آپ دیکھیے کہ ایک آدمی دھیما بولتا ہے، اس کی بات کی طرف لوگ توجہ کم دیتے ہیں، اٹریکشن کم ہوتا ہے. اور ایک آدمی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنی آواز میں زور پیدا کرتا ہے، تو اس خطیب کو بھی بہت اچھے سے سنتے ہیں لوگ. بالکل ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایک انداز ہے، اور یہ بھی عربوں کا انداز ہے. مصری لوگ عرب ہیں سارے. جی ٹھیک ہے. وہ ان کا انداز ترتیل کیا ہے، اور ہمارے جو دوسرے عرب لوگ ہیں، سعودی عربیہ کے لوگ ہیں یا دوسرے خلیج ممالک کے، ان کا انداز جو ہے وہ حدر کا ہے. تو اپنے اپنے انداز. ہم عجم لوگ ہیں، ہم نے ساری چیزیں عربوں سے سیکھی ہیں، اس لیے میں اس کو کوئی دقت نہیں محسوس کرتا. جی. اور بغیر زور کے یا بغیر، انسان کو اللہ نے جو ہمت دی اس کو پڑھنا چاہیے. تو کیا دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب حدر پڑھتا ہے تو اس میں بھی تو اس کا کچھ نہ کچھ تو زور لگتا ہی ہے نا. جی. بغیر زور کے تو نہیں پڑھ سکتا. تو وہ جائز ہے.
اور جو بندہ کہتا ہے کہ جناب میں زیادہ زور لگا کے پڑھتا ہوں وہ ناجائز ہے. اس میں تو اور بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ پڑھ دیا کرتے تھے فجر میں. ہاں جی. اور جائز کا فتویٰ لگانے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے نا جی. ہم فخر ہوتے ہیں یہ تمہارا یہ کام غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. قبول تو اس رب نے کرنا ہے. تو میں تو اس کی مثال ہمارے استاد گرامی حضرت قاری ادریس اعظم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ قرآن ایک ایسی اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا یہ کلام ہے. اگر یہ پڑھنا غلط ہوتا، جس رب کی یہ کلام ہے اگر یہ غلط ہوتا پڑھنا، تو اللہ ان غلط پڑھنے والے کے منہ ٹیڑھے کر دیتا. زبردست. اللہ اکبر. زبردست مثال آپ نے. چیزوں میں پڑھنے کی بجائے بالکل اپنے آپ کو پڑھنے کی طرف، ریاضت کی طرف، اس کو خوبصورت پڑھنے کے اندازوں کی طرف آنا چاہیے، نہ کہ ان باتوں کی طرف جانا چاہیے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اور اعتراض بھی میرا خیال وہ اکثر لوگ کرتے ہیں جو اس انداز کو پڑھ نہیں سکتے. کہیں نہ کہیں ایک حسد والا. چلیں اس ٹاپک کو بند کرتے ہیں. اچھا شیخ، آپ زیادہ تر جو یہاں تراویح پڑھاتے ہیں، اس مسجد کا نام بھی آپ کے نام سے کافی ملتا جلتا ہے، تو یہاں پہ آپ شیخ شریم کے اوپر کافی زیادہ زور دیتے ہیں کہ شیخ شریم حافظ اللہ کی. بالکل ہمیں کبھی کبھی تو یقین ہی نہیں آتا ہے کہ یہ شیخ شریم کے علاوہ کوئی پڑھ رہا ہے. اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ میں خود شیخ شریم کی بڑی نقل کرتا ہوں، میں آپ کو سناؤں گا بھی، کوئی غلطی ہو تو انشاءاللہ آپ سے سیکھوں گا بھی. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شیخ شریم سے بھی آپ بہتر پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ جو شیخ شریم کا جو پڑھنے کا انداز ہے، اس کے اندر جو روانگی ہے، کیونکہ دیکھیں میں بھی اسی راہ کا مسافر ہوں، میں بھی جہاں آپ پہنچے ہیں میں ادھر پہنچنے کی بڑی کوشش کرتا ہوں، تو مجھے بڑی مشکلات آتی ہیں، بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شریم کی طرز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، آگے جا کے بیچ میں کہاں سدیس میں مل جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا. لیکن آپ کا جو ایک تسلسل ہے ماشاءاللہ، آپ 20-20 منٹ کی رکعت کرتے ہیں، میں نے کبھی آپ کو ادھر سے ادھر پٹری پہ اترتے نہیں دیکھا. تو یہ کیا ٹرک ہے، کیا ٹپس ہے، آپ مجھے بتائیں. اس میں آپ کے بہت اچھا سوال ہے. اس میں خاص طور پر پڑھانے والے اساتذہ کے لیے اور پڑھنے والے طلبہ کے لیے اور سامعین کے لیے ایک بہت بڑی ایک نصیحت بھی ہے. نصیحت تو نہیں، بس عرض یہ ہے کہ نصیحت تو خود میں اپنے آپ کو اس کے مطلب قابل نہیں سمجھتا کہ میں نصیحت کروں. میں خود اس اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں نصیحت قبول کرنے والا مجھے بنائے رکھے. گزارش یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ ساتھ قواعد و ضوابط کا خیال رکھنا، بالکل، اور اتار چڑھاؤ ترنم ہر چیز کا خیال رکھنا، یہ ایک بہت مشکل ترین لمحہ ہے، بہت مشکل ترین چیز، خاص کر مسلح کے اوپر. خاص طور پر یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ڈیفیکلٹ چیز ہے، بہت ڈیفیکلٹ چیز ہے، کیونکہ اس کا اندازہ وہی بندہ لگا سکتا ہے جو مسلح کے اوپر کھڑا ہو اور وہ پڑھے. تو یہ تسلسل کیسے پیدا ہوا؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس حوالے سے اپنے اوپر بہت زیادہ مشقت کی ہے. میں الحمدللہ نظر بھی آ رہا ہے وہ 2009 سے میں نے دیکھنا، ہر آدمی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو آئیڈیل بناتا ہے. بالکل. اب حرم کی امام بہت زیادہ ہیں، شیخ الموکلی بھی ہیں، نئے شیخ بلیلہ بھی ہیں، میں بلیلہ کو بھی سنتا ہوں. ٹھیک ہے، ان سب چیزوں میں سب سے پہلے تو اللہ کی رحمت کا میں کہوں گا، اس کی رحمت سے یہ چیز میں کر سکتا ہوں، ادروائز میں نہیں کر سکتا. اس کے بعد اللہ نے مجھے توفیق دی، میں حرم مجھے اللہ ہر سال لے کے جاتے ہیں، ماشاءاللہ حج کی اوپر لے کے جاتے ہیں. تو چونکہ میں قاری ہوں تو میں ہر چیز کو بڑے دھیان سے وہاں پر میں وہ سنتا ہوں، پھر اس کو ریکارڈ کرتا ہوں. پھر دیکھیں ہر حرف کے، ہر کلمے کے آخر میں یا واو ہوتی ہے، یا الف ہوتا ہے، یا ہوتی ہے، یا علمون ہے تو علبان ہے اجی، اور قانتین ہے، یا ہے یا واو. تو اسی میں ہر قاری نے اپنا ایک جو اس کے پاس اللہ نے اس کو ملکہ دیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہوتا ہے بھائی، اسی اندر اس نے وہ کرنی ہوتی. تو میں پھر اس چیزوں کو نوٹ کرتا ہوں. اب یہ پہلے مجھے اس چیز میں زیادہ عبور نہیں تھا. میرے استاد گرامی قاری عبد القادر مکی صاحب حفظہ اللہ ورحمہ، جسے میں نے حفظ کیا کیونکہ وہ 10 سال مکے میں رہے تھے، انہوں نے شروع میں مجھے شیخ محیسنی کی تلاوت سنائی. شیخ محیسنی جو تھے بہت کمال پڑھتے، پہلے میں ان کو پڑھتا تھا، پھر انہوں نے شیخ شریم آ گئے، شیخ شریم کی کیسٹیں مجھے سناتے تھے جی، تو پھر میں ان کو سنتا تھا. پھر اللہ نے سمجھنے کی توفیق دی تو ان کو میں سن کے پھر اس کے اوپر ایک آیت کے اوپر بار میں نا اس کو مطلب پڑھتے اس کے اوپر اعتماد حاصل کرتا تھا کہ میں اس کو پڑھ سکتا ہوں. تو اس کے لیے اس کی ورائٹی کو سیکھنا اور اس کے اوپر اسٹرگل کرنا، محنت کرنا، پھر اس کے بعد ایک لفظ پہ 2 لفظ پہ 2 لائنیں، پھر 5، پھر صفحہ، پھر فرقہ، اس طرح کرتے
میں سپارے پہ پہنچ گیا. اس کے بعد میں نے یہی چیز اپنے شاگردوں کے اندر منتقل کرنی شروع کر دی. اب میرا جو بھی شاگرد مدرسے میں آئے میرے جب مرضی آئے اللہ کی رحمت سے اس کے بدل سے کسی بھی طالب کو کھڑا کرے کہ ہم نے قرآن سننا ہے تو آپ کو وہ شیخ شرائم کے انداز میں سنائے گا یا شیخ مار المویکری کے انداز میں سنائے گا یا شیخ سدیس کے انداز میں سنائے گا. ابھی بلیلہ میں نے سکھانا شروع نہیں کیا کیونکہ البلیلہ جو ہے اس کو پڑھنا اس کے اندر عرب بھی ہے اس کے انداز میں اور عجم بھی شامل ہے اور مشق بھی شامل ہے اس کے پڑھنے میں. تو تینوں چیزیں ہیں الحمدللہ. اس کے اوپر میں خود ریسل کر کے پوری مکمل کوشش کر رہا ہوں پڑھنے کی. تو الحمدللہ باقی سارے انداز جو ہے وہ بھی میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے ہیں جی. شاعری اکثر وطر سننے کو ملتی ہے ان کی آواز. لیکن میری فیوریٹ شخصیت شیخ شرائم تھی. تو شیخ شرائم کو ایک ان کا انداز پڑھنے کا ایسا ہے کہ جیسے پانی اس طرح تیر رہا ہے نا بالکل بہہ رہا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا رکعت 20 منٹ کی ہو رہی ہے یا 30 منٹ کی ہو رہی ہے. میں شروع میں حرم کے امام بھی وہ تھے. میں سمجھتا ہوں اللہ نے اپنے گھر کو ان دو اماموں کی وجہ سے بڑی عزت دی بڑی عزت دی اور ان دونوں کو اپنے گھر کی وجہ سے بڑی دنیا میں بڑا شوق پیدا ہوا ہے قرآن سیکھنے کا ان دو شخصیات کی وجہ سے. جیسے مشق میں قاری عبد الباسط کو سن کے لوگوں نے مشق کی طرف رجحان کیا جی جی ایسے حضر میں شیخ شرائم اور سدیس حافظہ اللہ و رعا ان کو سن کر لوگوں نے الحمدللہ یہ حضر کے اندر مہارت حاصل کی اور پڑھنا شروع کیا. ہمارے پاکستانیوں میں تو سب سے پہلے زیادہ پانی پت کا لہجہ مشہور تھا پانی پتی. ٹھیک ہے. جب سے یہ سوشل میڈیا شروع ہوا تو شیخ شرائم سدیس کیسٹ ہے باقاعدہ ان کی آتی تھی. الحمدللہ. میں اب وقت جو ہے وہ زیادہ شاید لے رہا ہوں. نہیں تو اب یہ حرم کے اماموں کے انداز میں پڑھنے کا جو رجحان جو شروع کیا الحمدللہ 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 اللہ کی رحمت سے یہ میرے ادارے معہد القرآن الکریم کے اندر اللہ نے مجھے توفیق دی. میں نے شروع کیا اور آج اس سال 22 سال کے بعد 250 میرے شاگرد جو تراویح پڑھا رہے ہیں اندازوں میں. یہ میری انتہائی عزت کی سعادت کی بات ہے کہ میرے اساتذہ میرے اوپر خوش ہیں اور یہ اللہ نے اس ادارے کو اعزاز بخشا ہے. اور عبداللہ میں الحمدللہ یہ انداز میں پڑھتا ہوں اس میں مکمل مجھے ابھی مہارت میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان اندازوں میں ان لہجات میں پڑھنے میں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور زیادہ اچھے پڑھنے کی. اور یہ انداز اپنے شاگردوں میں منتقل کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اس میں استطاعت بھی دے ہمت بھی دے اور مدد فرمائے تاکہ میرا ایک دلی خواہش ہے کہ پورے پاکستان میں یہ انداز پڑھنے میں الحمدللہ ادارہ معہد القرآن کریم کے طلبہ جو ہیں قرہ جو ہیں وہ ہر جگہ ہر مسجد میں یہ رجحان بن جائے. شیخ 2 مسجدیں تو ابھی ہمارے سامنے ہیں پنجاب کی جس میں شیخ عبد الرحمن سدیس کی آواز بالکل ڈپٹو کاپی کسے کہتے ہیں. میرے خیال سے گجرانوالہ کے اندر ایک مسجد ہے اور ایک لاہور قادسیہ میں عبد الودود عاصم صاحب جو پڑھاتے ہیں. یہ آپ کے ادارے سے تعلق ہے ان کا بھی ماشاءاللہ سے؟ نہیں ان کا تعلق میرے ادارے سے نہیں. قاری عبد الودود عاصم صاحب ماشاءاللہ ان کو عاصم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حضرت استاد الشیخ قاری ادریس العاصم رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ الواسعہ کے شاگرد ہیں. اور آپ کے سوال کے ساتھ میں ایک جواب اور دوں گا جو پہلے دے چکا ہوں گزشتہ سے پیوستہ ہے کہ یہ مختلف انداز جو ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقرأوا القرآن باللحون العرب واصوات. قرآن کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو اور بے شک جو اچھی آواز ہے حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزيد القرآن حسنا. اچھی آواز قرآن کے تلاوت کو قرآن کی کلمات کو اچھی آواز سے ادا کیا جائے تو اس کے حسن کو اور بڑھا دیتی. تو یہ انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کا فرمان ہے. اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ یہ انداز جو ہیں ہمارے بچوں کے اندر ہمارے ایک مسجد کے اندر خوبصورت قرآن پڑھنے کے حوالے سے یہ شوق ذوق پیدا ہو. جیسے کہ الحمدللہ اسلام آباد کی مسجد میں نے قباء مسجد ہے 10 سال تراویح پڑھائی ہے. اب وہاں ہر جگہ ہر مسجد میں یہ ٹرینڈ بن چکا ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ حضرت مفتی کلیم اللہ صاحب سے میں نے کئی مرتبہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ یہاں پر انشاءاللہ ہر مسجد میں یہ ٹرینڈ بن جائے کہ ہر جگہ کے اوپر بہت خوبصورت تراویح ہو اور خوبصورت پڑھنے والا قاری بھی ہو. اچھا شیخ ایک ویڈیو پچھلے سال کی آپ کی چل رہی ہے تراویح کی جو ڈرون سے شوٹ ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ اتنی وائرل ہے میں نے خود اس کو لگائی ہے اپنے پیج کے اوپر. لوگ یہ کہتے ہیں ٹائٹل جو دیتے ہیں کہ یہ کوئی عرب ممالک نہیں ہے یہ ہمارا پاکستان ہے کراچی ہے. تو شیخ وہ جو پچھلے سال جو آپ نے 27ویں شب کو جو آپ نے یہاں پہ ایک ماحول گرم کیا تھا تو وہ ابھی تک ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے اور ابھی 27ویں شب آنے والی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھیں کہ اس دفعہ بھی ایسا ماحول انشاءاللہ تعالیٰ یہاں ہوگا. وما توفیق الا باللہ. یہ تو سب اللہ کی دی توفیقیں ہوتی ہیں اسی کی توفیق سے سب کچھ ہوگا. میں اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے ہمت دے صحت دے اللہ کے حضور ہم ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کی رضا ایسی شامل ہو کہ اس کے اندر برکت ہو جائے.
اچھا شیخ، ابھی آپ نے 4 سے 5 آپ نے عربوں کا کہا، میں آپ جی سے جی کہتا ہوں کہ جتنا قرآن کریم کو سننے کا شوق اجموں کے اندر پایا جاتا ہے نا، عربوں کے اوپر، کیونکہ جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے نا، کہتے جس بندے کو وراثت میں چیز ملی ہو نا، صحیح سے قدر کم ہوتی، جس نے محنت کر کے لی ہو تو اس کی وہ بڑی قدر کرتا ہے. عربوں کے اندر یہ پاکستان کے اندر ٹرینڈ ہے کہ پورے کا پورا قرآن تراویح میں سنایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. عربوں میں یہ سلسلہ نہیں ہے. اچھا الحمدللہ یہ حرم بیت اللہ شریف میں یہ چیز پورے عرب کے اندر یہ دیکھی جاتی ہے. یا عرب کی بڑی بڑی مساجد جو ہیں، شاہی مساجد جو ہیں، بڑی بڑی مسجد الراجی یا مکہ المکرمہ میں، ایسی مساجد میں پورا قرآن ہوتا ہے. ادروائز تھوڑا تھوڑا قرآن ہوتا ہے اور تھوڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. اچھا، مکمل ترتیل سے ختم نہیں ہوتا. دنیا میں ٹرینڈ جتنا قرآن کو سننے کا شوق اور ذوق پاکستان میں دیکھا جاتا ہے، کہیں نہیں دیکھا جاتا. کہیں نہیں دیکھا جاتا. ماشاءاللہ، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، ہم بحیثیت پاکستانی ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے. اچھا شیخ، میں یہ آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے 4 سے 5 انداز بتائے. ہم نے تو 10-15 سال مدرسوں میں گزارے ہیں، یقین مانے ان قرت کے نام ہم نے کبھی سنے ہی نہیں ہے. کچھ نام تو میں نے آپ سے فرسٹ ٹائم سنا ہے کہ میں نے کہا میں لفظ قرات بول رہے ہیں. لفظ قرات تو شیخ شریم کی آواز میں ہم پڑھتے ہیں تو اس کو حدر کہتے ہیں. یہ ابھی میں نے آپ سے سیکھا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے، ہمارے مدارس کے اندر ان چیزوں کی طرف رجحان کیوں نہیں ہے؟ اصل میں یہ سوال بڑا آپ کا ہے. میں اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ رجحان اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے جو بڑے اکابر مشائخ قرہ تھے اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہی نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے، جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس وقت ہمارے مشائخ نے جن مشائخ سے پڑھا ہے وہ ہمارے مشائخ جو ہے وہ 4 ہی ہیں بڑے. جی 3 فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، اور ایک حیات حضرت قاری ابراہیم صاحب. قاری ابراہیم صاحب. ہاں جی. تو وہ بھی ایک ان کا انداز جو ہے وہ پڑھنے کا انداز، شیخ ایوب جو مسجد نبوی کے امام رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے، ان کو پڑھنے کا انداز تھا. تو اس حوالے سے جو آپ نے یہ فرمایا ہے، یہ رجحان اس لیے رہی ہے کہ یہ علم بھی تلقی ہے، ہم نے اپنے اساتذہ سے اس وقت سیکھا نہیں تھا اور انہوں نے یہ انداز نہیں سیکھے تھے، نہ یہ انداز اس وقت مشہور تھے. تو اب یہ مشہور ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، تو اب یہ سنائی بھی دے رہے ہیں، سماعت بھی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کوشش ہو رہی ہے. تو ہمارے اکابر اساتذہ جو ہیں وہ اس بارے سے آپ کا جو ایک ذہن رکھتے ہیں، ان کا موقف ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس موقف کی میں تائید بھی کرتا ہوں کہ انداز ہم جو سا مرضی پڑھیں، جس کی مرضی تقلید کریں ہم. مطلب کہ عربوں کی میں صرف کسی بھی قاری کی تقلید، شیخ عبدالباری رکانی کو سیکھ رہے پڑھیں، اچھے جناب اشاری کو پڑھیں. مطلب یہی ہمارے فقہ جی، کوئی اشاری پڑھتا ہے، کوئی رکانی پڑھتا ہے، کوئی شریم پڑھتا ہے، کوئی سدیس پڑھتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ اس چیز کا کیا رہنا چاہیے کہ آواز اور لہجہ برن کا ہو، لیکن تجوید جو ہے وہ بطر صغیر پاک و ہند کی ہونی چاہیے. جو تجوید کا سلسلہ مضبوط تک تجوید کو ہمارے مشاہد کے اندر پائی جاتی ہے، سکھانے کے حوالے سے تجوید وہ کس سے رہا ہے. صرف زبان ہوگی تو تجوید ہماری یہ ایک لمبا سلسلہ ہے. اچھا ہاں جی. اچھا شیخ، آپ نے اتنی ساری باتیں کی ہیں تو تھوڑا سا اگر ٹیمو ہم دینا چاہے کہ شیخ شریم کی آواز زیادہ پسند کرتے ہیں ہم جی، اور آپ بھی بڑی منفرد ہیں ان سے، تو شیخ شریم کی آواز میں اگر آپ کچھ آئے نا پہ بس میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں جس میں شیخ شریم کے جتنے بھی انداز ہے اسی آیت میں کہ ہم جو سکھاتے تھے وہ جو انداز پڑھنے کے پورے ایک صفحے میں بنائے ہیں. اب ایک آیت پہ وہ تعلیم کو ایک آیت سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتا وہ سناتے کہ کس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ 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 ھدی للمتقین ھدی للمتقین ھدی للمتقین ھدی للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. مطلب میں نے اپنی اندر 4 دن ہے وہ جو مرائٹی ہیں وہ کی ہیں، اس کا پون وہ بہتر مطلب المتقین 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 المتقین. مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شیخ صاحب جو ہے وہ یہ چیزیں پڑھنے کی یہ سیکھنی پڑتی ہے، پھر اس کو نشر کرنی پڑتی ہے بار بار بار. کہتے انسان سب سے پہلے
سب سے پہلے تقلید کرتا ہے. sure. ٹھیک ہے, تقلید کے بعد وہ اس کے وقت پوری محنت کرتا ہے. تقلید کے بعد پھر وہ دوسرا مرحلہ اس کا ہوتا ہے, دوسرا مرحلہ اس کا پھر پڑھنے کا ہوتا ہے. یعنی وہ تقلید کے بعد اتنا مضبوط پڑھنے کو پھر وہ پڑھتا ہے. پڑھنے کے بعد تیسرا مرحلہ اس کا آخری سکھانے کا کو. سب سے پہلے اس کو اپنے اوپر عبور ہوگا تو پھر آگے سکھائیں گے. تو انسان ہمیشہ طالب علم ہوتا ہے, کوشش کر رہے ہیں اللہ میں اس کوشش میں کام لے. آمین. آپ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا.